عیدگاہ کا یہ میدان بولے گا سردی کی رات میں بیٹھ کر کے تیری باتیں کر رہے تھے، قرآن کی آیتوں کو سن رہے تھے، تیرے نبی کی حدیثوں کو سن رہے تھے، زمین بولے گی، زمین بات کرے گی۔ جس زمین پر بیٹھ کر کے لوگوں نے شراب پی ہے وہ زمین بھی کل قیامت کے دن بولے گی۔ جس زمین پر بیٹھ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدر محترم، ناظرین اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود قابل احترام علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں عیدگاہ اور قبرستان کی توسیع کے لیے رکھا گیا اور یقین مانیے جس طریقے سے یہاں لوگ دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے ہیں، مائیں بہنیں دے رہی ہیں، یہ منظر کم سے کم میں نے تو یعنی ایک دیہات اور گاؤں کا علاقہ ہے، لیکن لوگوں کا یہ جذبہ عیدگاہ میں اور قبرستان میں ہمارا پیسہ لگے گا، ہماری آخرت بنے گی، اللہ کے یہاں ہمیں ثواب ملے گا، یہ جذبہ
عورتوں کو اس بات پر اگر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے زیورات اتار کے دے رہی ہیں تو مجھے صحابہ کرام کا دور یاد آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی جب چندے کی اپیل کرتے تھے صحابیات اپنے زیورات اتار کے دیتی تھیں۔ آج ہماری ماں بہنوں نے وہ منظر یاد دلایا ہے۔ اللہ آپ سب کے تعاون کو قبول کرے، اور میں اپنی طرف سے بھی آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کے اجلاس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو عیدگاہ کی زمین ہے اس کی توسیع ہو جائے، اس میں مزید کچھ زمین کا اضافہ ہو جائے آنے والی نسلوں کے لیے، تاکہ آگے چل کر کے ہمیں عیدین کی نماز کے لیے کوئی مشکل نہ آئے، اور قبرستان کی زمین بھی توسیع ہو جائے۔ بڑا نیک اور مبارک یہ کام ہے، پروجیکٹ ہے۔ آپ سب جو بھی طاقت ہے، جو بھی استطاعت ہے، دل کھول کر کے آپ تعاون کریں۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اور جو بھی نیکی کے کام اور ہم اور آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی پہچان ہے توحید۔ بھائی مسلمان اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کا قائل ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانتا، کسی کو اپنا معبود نہیں مانتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، اس دنیا میں جو بھی کرم کر کے، جو بھی کام کر کے ہم دنیا سے جائیں گے، تو یہی پر بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا۔ پھر قیامت کا ایک دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا، سب کا حساب لے گا، برے کو برے کا بدلہ دیا جائے گا، بھلے کو بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس بات پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے، کمپلسری ہے، انوار ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہے، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، لیکن وہ قیامت کو نہیں مانتا، وہ حساب و کتاب کو نہیں مانتا، وہ عذاب قبر کو نہیں مانتا، وہ آخرت کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کیا مانا ہی نہیں جائے گا۔ توحید اور آخرت کے اوپر ایمان، یہ دونوں چیزیں کمپلسری ہیں، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ جو اللہ کو ایک مانے گا وہ آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھے گا، اور جو آخرت کے اوپر ایمان رکھے گا وہ اللہ کو بھی ایک مانے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں کم سے کم 17 بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، جو بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا رحم والا ہے، اور مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ ہم اس بات کو بھی بار بار ریمائنڈ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اکثر اپنی حدیثوں میں دو چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے اوپر ایمان لانے کی بات آتی تھی، اللہ کے نبی ساتھ میں قیامت کے دن کا تذکرہ بھی ضرور کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔
مثال کے طور پر آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانے کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو کی توحید کے قائل ہیں اور آپ آخرت کو نہیں مانتے، آپ قیامت کو نہیں مانتے، تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان۔ اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے ایک دن یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ دنیا میں چھوٹے موٹے زلزلے تو آتے رہتے ہیں، ایک ایسا زلزلہ بھی آنے والا ہے جو اس کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ ہوگا، اور وہ زلزلہ ایسا ہوگا، اس دن کی دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی ابتدائی آیت میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ تو بڑی عظیم چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کا زلزلہ آتا ہے، کسی ملک میں آتا ہے، کسی شہر میں آتا ہے، لوگ دہشت کے مارے بھاگنے لگتے ہیں، اپنے گھروں اپنے مکانوں سے نکل کر کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم نے دنیا کے چھوٹے موٹے زلزلوں کو دیکھا ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان چھوٹے موٹے زلزلوں کی کیا اوقات ہے اس زلزلے کے سامنے جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، جب پوری زمین تھرا جائے گی اور پوری زمین کانپنے لگے گی، وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، وہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کو اپنے بچے سے، اور جب بچہ شیرخوار ہو، دودھ پینے کے پیریڈ میں ہو، تو بچے کو ماں کے بغیر اور ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن کا جب نقشہ کھینچا، اللہ نے مثال کیا پیش کی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن تو اتنا دہشتناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے گرب گر جائیں گے، ان کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں چھائی ہوئی ہوں گی، ایسی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، لوگوں کے چہروں کے اوپر اتنا ڈر ہوگا، اتنی دہشت ہوگی، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا دن، قیامت کا دن۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھا، بڑی مشہور سورت ہے، ہمیں یاد بھی ہوگی، ہم نماز میں پڑھا بھی کرتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، مردے اپنی قبروں سے نکل جائیں گے، زمین کے اندر سے سارے کے سارے انسان نکل جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، چنگاٹی کی عیدگاہ کا یہ میدان بولے گا، اے اللہ اس تاریخ میں تیرے بندے سردی کی رات میں بیٹھ کر کے تیری باتیں کر رہے تھے، قرآن کی آیتوں کو سن رہے تھے، تیرے نبی کی حدیثوں کو سن رہے تھے، زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، جس زمین پر بیٹھ کہ لوگوں نے شراب پی ہے، وہ زمین بھی کل قیامت کے دن بولے گی، جس زمین پر بیٹھ کر کے لوگوں نے زنا کیا ہے، جس زمین پر بیٹھ کر کے حرام کام کیے ہیں، یومئذ تحدث اخبارها، زمین قیامت کے دن بولے گی۔
دنیا کی عدالتوں میں جھوٹے گواہ بھی خرید لیے جاتے ہیں، بے قصور کو جیل ہو جاتی ہے، قصوروار کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جھوٹے گواہ آ جاتے ہیں۔ گیتا کے اوپر ایک غیر مسلم ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر مسلمان جھوٹی قسم کھا لیتا ہے عدالت کے اندر، لیکن کل قیامت کے دن کوئی جھوٹی گواہی نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے گواہی مانگے گا ہی نہیں، ہمارے منہ کے اوپر تو ٹیپ لگا دیا جائے گا، ہمارے منہ کے اوپر تو مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یعملون۔ میرے بندو، آج ہم تمہاری زبان سے گواہی نہیں مانگیں گے، ہم تمہاری زبان سے گواہی نہیں لیں گے، ہم تو تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ آج گواہی تمہارے ہاتھ دیں گے، آج گواہی تمہارے پیر دیں گے، جن پیروں سے تم غلط چیزوں کی طرف چل کے گئے، جن ہاتھوں سے تم نے غلط کام کیے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، تم نے سارے ثبوت مٹا دیے ہوں، تم نے ساری ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا ہو، تمہاری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے یہ تو تمہاری آنکھوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے، تم نے ایئر فون لگا کر کے اپنے کانوں میں کیا کیا سنا ہے تمہارے کانوں کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ نے فرمایا، حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے بدن کی چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ ابھی ہماری ماں بہنوں نے زیور دیا، زیور خریدنے ہم کہاں جاتے ہیں؟ زیورات کی دکان پہ جاتے ہیں، جویلر سے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا جویلر کے پاس جو ترازو ہوتا ہے، وہ ترازو بڑا نازک ہوتا ہے، عورتیں اپنی ناک کی نتھیا نکال کے اس ترازو پر رکھتی ہیں تو وہ ترازو ناک کی نتھیا کا وزن بھی بتاتا ہے۔ وہ ترازو اتنا خطرناک ہے، اس پر ہلکی سی چیز بھی اگر رکھ دی جائے تو وہ ترازو وزن بتاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سونار کا ترازو ہے جو ناک کی نتھیا کا وزن بتا رہا ہے، لیکن ایک ترازو اللہ کا ہوگا جس پر ہمارے عمل کو تولا جائے گا، ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا، ہمارے گناہوں کو تولا جائے گا۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، ہمارے اس ترازو کے اوپر وہ سامنے آ جائے گا، ہمارا ترازو بتا دے گا تم نے رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، تم نے رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھا کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب سامنے آ جائے۔ دنیا میں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، امتحان ختم ہو جاتا ہے، 4-5 دن کے بعد ان کے اسکول والے ان کو بلا کر کے رزلٹ دیتے ہیں۔ بچہ رزلٹ لے کر کے آتا ہے، رزلٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ پاس ہے کہ فیل ہے، اس کو کتنے % مارکس ملے ہیں، اس نے کلاس میں پوزیشن حاصل کی ہے یا فیل ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا رزلٹ ہم کو نہیں دے گا، اللہ تو ہماری پوری کاپی ہمیں دے دے گا، ہماری زندگی کی کتاب ہمیں دے دے گا، اور اللہ ہم سے خود کہے گا کہ میرے بندے تو اپنا حساب خود کر لے۔
اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ میرے بندے، ہم کل قیامت کے دن تیرے عمل کی کتاب تیری گردن میں ٹانگ دیں گے، تیری گردن میں لٹکا دیں گے، اور تو خود اپنی کتاب کو پڑھ۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بندے، تو اپنی کتاب کو خود پڑھ لے، تو خود فیصلہ کر لے تیری راتیں کہاں گزری تھی، تیرے دن کہاں گزرے تھے، تیری آنکھوں نے کون کون سے کرتوت کیے تھے، تیرے ہاتھوں نے کون کون سے کرتوت کیے تھے۔ اقرا کتابک، تو خود اپنی کتاب کو پڑھ لے۔ تجھے رزلٹ نہیں دیا جا رہا ہے، تجھے تو تیری کتاب دی جا رہی ہے۔ اب تو بتا کہ تیرا رزلٹ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، دنیا میں رزلٹ ملتا ہے تو جیسے پاس والوں کو ملتا ہے ویسے فیل والوں کو ملتا ہے، مگر اللہ کا سسٹم الگ ہوگا۔ وہاں پاس جو لوگ ہوں گے ان کا رزلٹ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو فیل ہوں گے ان کا رزلٹ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، دائیں ہاتھ والوں کی خوشی کا کیا کہنا، اور بائیں ہاتھ والوں کے افسوس کا کیا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، او لوگو یہ دیکھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا، یہ ہے میری زندگی بھر کا اعمال نامہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ میں نے اللہ کو راضی کرنے کی بہت کوششیں کی تھی۔ جب دنیا صبح کے 4 بجے اپنے بستر پر آرام کر رہی ہوتی تھی اور مؤذن صدا دیتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، میں بستر چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ میرا پڑوسی سود اور پیاز کا دھندا کیا کرتا تھا، حرام کی کمائی کھایا کرتا تھا، میں محنت مزدوری کر کے تھوڑی بوڑی کمائی سے اپنا گھر چلایا کرتا تھا، لیکن حرام کی روٹی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا مجھے میری محنت کا پھل ملے گا۔ مسلمان عورت آئے گی، مسلمان لڑکی آئے گی، اے اللہ میری سہیلیاں بے پردہ نکلا کرتی تھی، وہ میک اپ کر کے بازاروں میں جایا کرتی تھی، وہ سج سور کر کے نکلا کرتی تھی، اے اللہ میں گھر سے جب بھی نکلی میں پردے میں نکلی، میں شرم و حیا کے ساتھ نکلی، میں نے اپنی غیرت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اے اللہ میری سہیلیوں نے مجھے تانے بھی مارے، میری ماں نے بھی مجھ کو ڈانٹا، میرے گھر والوں نے بھی مجھ کو ڈانٹا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کو ناراض کر دیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا میری محنت کا پھل مجھے ضرور ملے گا، مجھے حساب ضرور ملے گا، مجھے میری محنت اور میری قربانیوں کا پھل ضرور ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ تو خوش ہو جائے گا جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، وہ تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ فی جنت عالیہ، دنیا میں بیچارے کا مکان بھی نہیں تھا، بیچارہ کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا، جھوپڑیوں جھگیوں میں رہا کرتا تھا، غریب تھا، مزدور تھا، لیکن اللہ کو راضی کر کے آیا تھا۔ آج اللہ اسے بہترین جنت میں باغات عطا فرمائے گا، جنت میں اس کا شاندار محل ہوگا۔ فی جنت عالیہ، وہ جنت کے اعلیٰ باغات میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، دنیا میں اس کو دنیا کے پھل فروٹ نصیب نہیں ہوتے تھے، اور آج جنت کے تمام پھل اس کے پاس موجود ہیں، وہ جس پھل کو چاہے کھا سکتا ہے۔ کیا کوئی بات کچھ اعلان کروں تو کر دیجیے۔ قطوفہا دانیہ، دنیا میں سیب کا موسم آتا تھا، اس کے بچے سیب کو ترس جایا کرتے تھے، انار کو ترس جایا کرتے تھے، آم کا موسم آتا تھا اس کے بچے آم کو ترس جایا کرتے تھے۔
لیکن آج جب وہ جنت میں گیا ہے قطوفہا دانیہ، اللہ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، آم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آم چاہیے آم اس کے گود میں آ جائے گا، انار چاہیے انار اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، سیب چاہیے سیب اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، قطوفہا دانیہ، جنت کے پھل اس کے لیے جھک جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو تم نے دنیا کی زندگی میں ہم کو راضی کیا تھا، تم نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کیا تھا، آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہے، آج تمہارے خوش ہونے کے دن ہے، آج تمہارے مزے کرنے کے دن۔ ہم لوگ تو چاہتے دنیا میں مزہ کریں، ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے، ارے یار 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر، یہ مت سوچو کہ 4 دن کی زندگی ہے عیش کر لو، یہ سوچو کہ اس 4 دن کے بعد کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی، ہم وہاں کیسے عیش کریں۔ اگر ہم نے یہاں عیش کر لیا، یہاں موج مستی کر لی، یہاں گناہ کر لیا، یہاں اللہ کو ناراض کر دیا، تو ہمیشہ کی زندگی ہماری اجیرن بن جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی۔ ابھی الہ آباد کے اندر، ہمارے یو پی کے اندر، الہ آباد کے اندر پچھلے سال ایک جلسے میں پروگرام میں میں گیا، ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، بالکل تندرست خوبصورت دیندار، ڈاکٹر محسن نام تھا اس کا، ڈاکٹر بھی تھا وہ، میرے ساتھ بیٹھا، باتیں کی، میرے ساتھ اس نے ایک سیلفی بھی لی، میرے ساتھ فوٹو بھی کھینچا، اور بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملاقات کی، میرا نمبر بھی لے کر گیا، اپنا نمبر بھی دے کر کے گیا۔ پرسوں فیس بک پر خبر آئی کہ ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے، بیمار ہے، اس کی صحت کی دعا کریں، اور کل شام کو خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ نے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھائے ہیں؟ کیا آپ نے بچوں کے جنازے نہیں اٹھائے ہیں؟ موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی آپ کی عمر کیا ہے، موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی آپ کے گھر والوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے ماں باپ کا کیا ہوگا، موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی آپ کے جانے سے دنیا کو کیا نقصان ہوگا۔ موت آئے گی اور ایک پل میں آپ کو جدا کر دے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موت کے آنے کے پہلے اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے والا بنا دو، اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں اپنی زندگی گزارو۔ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، اللہ کہے گا جاؤ خوش ہو جاؤ، کھاؤ پیو موج کرو، تمہاری موج کی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام یا مال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے آج نہ دی گئی ہوتی، اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، اور اے کاش مجھے اپنا حساب و کتاب معلوم نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت کے اوپر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ عذاب اور ثواب کا معاملہ نہ ہوتا، یہ حساب و کتاب کی نوبت نہ آتی۔ آج کسی کو جب قیامت کے بارے میں بتاؤ تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مولوی صاحب قیامت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا، 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد کون واپس آیا ہے اور کس نے بتایا ہے۔ آج لوگوں کی یہ سوچ ہے، کل جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہی بندہ کیا کہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ جانتے ہو انسان آخرت کو کیوں بھولا ہے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے بھولا ہے، ایک مال، ایک پاور۔ کوئی مال کے نشے میں مست ہے، کوئی پاور کے نشے میں مست ہے، اور قیامت کے دن یہی مال اور یہی پاور انسان کے لیے بالکل بے ویلیو ہو جائے گا، انسان کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملائے وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہے گا ما اغنا عنی مالیا،
میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، جو مال میں نے اللہ کی راہ میں لگایا تھا بس وہی مال میرے کام آیا، جس مال سے میں نے بینک بیلنس بنایا، جس مال سے میں نے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی، جس مال سے اپنے بچوں کا فیوچر بنایا، جس مال کو میں دنیا میں چھوڑ کے گیا، ما اغنا عنی مالیہ، وہ مال میرے کوئی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور، میرا روب و دبدبہ، میری حکومت آج ختم ہو گئی، دنیا میں لوگ مجھے سلامی دیا کرتے تھے، لوگ میرا احترام کیا کرتے تھے، لوگ میری لال بتی والی گاڑی دیکھ کر کے سلام کیا کرتے تھے، ہلک عنی سلطانیہ، آج میرے پاور کی میری ویلو کوئی نہیں، میرا پاور کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے پاور دکھاؤ، پاور دکھانے والوں کا انجام کیا وہ پتہ ہے۔ ایک صاحب تھے بہت پاورفل تھے، کیا نام تھا ان کا؟ فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ تو مجھ سے بات کرتا ہے، ہذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ تجھے پتا نہیں میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں مصر کا بادشاہ ہوں، اور پورے مصر کے اندر کتنی ندیاں میرے نیچے بہ رہی ہیں، ان ندیوں کے اوپر میرا محل بنا ہے، اے موسیٰ تو مجھ سے بات کرنے کی تیری اوقات نہیں ہے، میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی ندیوں پر ناز ہے۔ اللہ نے اسی دریائے نیل کے اندر ڈبو ڈبو کر کے مارا، اور جب فرعون مر گیا اللہ نے اس کی ڈیڈ باڈی کو بچا کے رکھا اور فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اے فرعون ہم تجھے تو موت دے دیں گے مگر تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کے رکھیں گے تاکہ دنیا کو یہ میسج دے دیا جائے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یہ اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، دیکھو اپنے آگے اپنے آپ کو رب کہنے والے فرعون کا انجام کیا ہوا۔ جس ندی پر ناز تھا فرعون کو اسی ندی میں ڈبو ڈبو کر کے اللہ نے مارا، اور جب فرعون مر گیا تو اللہ نے کیا کہا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین کذالک واورثناها قوما آخرین۔ وہ لوگوں فرعون کے پاس بڑا محل تھا، بہت سارے باغات تھے، بڑی دولت تھی، بڑا خزانہ تھا، لیکن آج وہ سب کچھ چھوڑ کر کے دنیا سے چلا گیا، آج اس کے محلوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا، اس کے خزانوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، دولت پراپرٹی یہ ساری کی ساری چیزیں میرے پیارے ساتھیوں آپ کو دنیا میں چھوڑ کر کے جانا ہے، قیامت کے دن اس میں سے کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہ تو میرا مال میرے کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ تو میرا پاور میرے کام آیا۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اے میرے فرشتوں اس کو پکڑ لو اور اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ اے اللہ اس کا قصور کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست اس کو بچانے والا نہیں ہے، آج اس کا کوئی یار اس کو بچانے والا نہیں۔ تو وہ ہوگا قیامت، اس دن ہمیں ہر چیز کا بدلہ دینا ہے۔ دنیا میں ہم نے کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا مال لوٹ لیا، وہ بیچارہ تو کمزور تھا، وہ عدالت کے چکر لگا نہیں سکتا تھا، وہ پولیس والوں کو پیسہ دے کر کے اپنے فیور میں کر نہیں سکتا تھا، اس کا جو مخالف تھا اس کے پاس پیسہ بھی تھا، پاور بھی تھا، اس نے ظلم کر لیا، وہ مظلوم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر کے آئے گا، اے اللہ اس نے میری زمین کو ہتھیا لیا تھا، اس نے میرا مال لوٹ لیا تھا، اے اللہ اس نے میری آبرو پر حملہ کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں جو مقدمے حل نہیں ہو پائے وہ اللہ کی بارگاہ میں حل ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تم لوگوں کا حق ان کو دے دیا کرو، تم
لوگوں کا حق ان کو دے دیا کرو ورنہ تم کو قیامت کے دن دینا پڑے گا. حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کا بھی قصاص لیا جائے گا اور سینگ والی بکری سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. کسی کا حق مار کے اگر دنیا سے گئے اللہ کی بارگاہ میں حساب دے. آج ہمارے اندر فکر آخرت نہیں ہے میرے بھائی. آج ہم لوگ اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ میت کو لے کے جاتے ہیں, جنازے کو لے کے جاتے ہیں, ہم کو پتا ہے کہ یہ آدمی مر گیا. کل تک جو فارچونر گاڑی سے گھومتا تھا آج 4 لوگوں کے کندھے پہ قبرستان جا رہا ہے. جو باتھ روم میں جا کر کے اپنے پسندیدہ صابن سے نہاتا تھا, اپنے چہرے پر فیس واش لگاتا تھا, اپنے بال پر اپنا فیورٹ شیمپو لگاتا تھا, آج اس کے گھر والے اس کو نہلا رہے ہیں اور وہ بیچارہ اتنا بے بس اور کمزور ہے کہ اپنی مرضی سے وہ نہا بھی نہیں سکتا. آج دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں, اس کا کپڑا اتار رہے ہیں, اس کو کفنا رہے ہیں, اس کی گندگی صاف کر رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر ہم دیکھتے ہیں. اس کو لے جا کر کے قبرستان میں قبر میں ہم ڈال دیتے ہیں, مٹی دے دیتے ہیں, جنازہ پڑھ لیتے ہیں, 2-3 دن تک افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے. جب وہ قبر میں جائے گا اور منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے, اس سے سوال پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہے. ان 3 سوالوں کا جواب بتانے کے لیے نہ تو اس کا بیٹا وہاں کام آئے گا, نہ بیوی کام آئے گی, نہ دوست یار کام آئیں گے, نہ پیسہ کام آئے گا, نہ پراپرٹی کام آئے گی. وہاں اس کا ایمان کام آئے گا, وہاں اس کی توحید کام آئے گی, وہاں اس کی نیکیاں کام آئیں گی. یہ سارا منظر دیکھ کر کے بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے میرے بھائیوں. ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے. ہمارے نبی کا حال کیا تھا؟ برا ابن عازب کہتے ہیں ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کو لے کر, اور آپ بالکل خاموش ہیں, صحابہ بھی خاموش ہیں. اچانک اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اتنا روتے حتی بلت سرا, آپ کی آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے. اس کے بعد آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, او لوگو اس قبر کی تیاری کرو, او لوگو یہاں تم کو بھی آنا ہے, اس جگہ تم کو بھی آنا ہے, اس جگہ کی تم تیاری کرو. میرے بھائیوں ہم تو اتنے سخت ہو گئے کہ ہم کو قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی. آج تو قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں, قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں, قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ گالی دیتے ہیں. آج قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی لوگوں کو موت کی یاد نہیں آتی, قبر کی یاد نہیں آتی. عثمان غنی کو دیکھو, عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے. پوچھا گیا ہے عثمان غنی کیا بات ہے؟ آپ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں, جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیوں رونے لگتے ہیں؟ جنت کی بات پر تو نہیں روتے ہیں, جہنم کی بات پر تو نہیں روتے ہیں, یہ قبرستان دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں وہ لوگوں, میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان. قبر کو دیکھ کر عثمان غنی ہونے لگے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی کھچر کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں, اچانک راستے میں آپ کا کھچر بھی دکنے لگا, اور حدیث کے الفاظ ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کھچر آپ کو گرا دے گا. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قبر, یہاں پر قبریں ہیں کچھ. آپ نے پوچھا کس کی قبریں ہیں؟ پتہ لگا کہ مشرکوں کی قبریں ہیں, ان لوگوں کی قبر ہے جو شرک کر کے دنیا سے گئے تھے. آپ نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في
कुबूरिहा, ओ लोगो मेरी उम्मत को कब्र के अंदर आजमाया जाएगा, कब्र के अंदर इम्तिहान लिया जाएगा, कब्र के अंदर सवाल जवाब किया जाएगा। और अगर मुझे इस बात का डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुमको अज़ाब कब्र की आवाज सुना दे। वो मुर्दे को जब कब्र का अजाब दिया जाता है तो वो आवाज तुमको सुना दी जाए, मगर एक बार अगर तुमने वो आवाज सुन ली तो तुम अपने रिश्तेदारों को दफन करना बंद कर दोगे, अपने बेटे को दफन करना बंद कर दोगे, अपने बाप को दफन करना बंद कर दोगे। मेरे प्यारे साथियों, आज फिक्र आखिरत की जरूरत है। आज ये समझने की जरूरत है कि ये दुनिया फना हो जाएगी और असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इस दुनिया से हमें कुछ ले करके नहीं जाना है। जरा अपने नबी की जिंदगी को याद करो मेरे भाई। हमारे नबी ने अपनी साथ के लिए कुछ नहीं बनाया, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, अपने बच्चों के लिए कोई जमीन नहीं बनाई। आखिरी दिन आपकी वफात के पहले का आखिरी दिन है, सोमवार को आपका इंतकाल होता है और इतवार के दिन आपके घर में जो चिराग जलता है उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। आखिरी दिन आपके घर में जो अनाज आता है, जो जौ आता है, वो जौ भी यहूदी के घर आपकी ज़रा गिरवी रखी जाती है तब आता है। ऐसी जिंदगी आपने गुजारी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने ये डिमांड की कि अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा की बेगमात तो बड़े आराम से रहती हैं, अय अल्लाह के नबी हमें भी ऐशो आराम से रहना है, हमारी भी आमदनी बढ़नी चाहिए, हमारे भी ऐशो आराम होने चाहिए। हम अल्लाह के नबी की बीवियां हैं, हम इतना रूखा सूखा खाती हैं, हम इतने छोटे से मकान में रहती हैं, हमें भी कुछ ऐशो आराम की जिंदगी मिलनी चाहिए। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयतें नाजिल हो गई। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 और 29 नाजिल हो गई। 22वें पारे की 21वें पारे की लास्ट की आयत नाजिल हो गई। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुमको दुनिया का ऐशो आराम चाहिए, तुमको दुनिया की जिंदगी चाहिए और दुनिया की चमक चमक चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको पैसा भी दे देता हूँ, कपड़ा लत्ता भी दे देता हूँ और दुनिया की दौलत भी दे देता हूँ, लेकिन फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती हो, फिर यहाँ से तुमको जाना पड़ेगा, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ, मैं तुमको रुखसत कर देता हूँ, तुम नबी के घर में रह करके दुनियादार नहीं बन सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू व दारल आखिरत फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो तो नेकी का काम करती रहो और नबी के घर में जो परेशानी आए, जो मुसीबत आए, उस मुसीबत को झेलती रहो। अल्लाह तुमको जन्नत में बेहतरीन बदला देगा। जब ये दो आयतें नाज़िल हुई, अल्लाह के नबी सबसे पहले अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास, अय आयशा कुछ बात कहनी है तुमसे। फरमाइए अल्लाह के नबी क्या बात है। अय आयशा मैं जो बात कहने जा रहा हूं गौर से सुनना और कोई जल्दबाजी मत करना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, उसके बाद तुम अपना जवाब मुझे देना। अय अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है कि आप मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप से पूछ करके आपको जवाब दूं। कहा कि आयशा बात ये है कि कुरान की दो आयतें मेरे ऊपर नाजिल हुई हैं। अल्लाह के नबी ने ये दोनों आयतें पढ़ के सुना दी कि अय आयशा अल्लाह ताला तुमको ये ऑप्शन दे रहा है कि तुम चाहो तो दुनिया का ऐशो आराम अगर चाहिए तो तुम नबी को छोड़ करके चली जाओ, नबी तुमको छोड़ने को तैयार है। और अगर तुम आखिरत में जन्नत चाहती हो और नबी के साथ रहना चाहती हो तो तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। अय आयशा ये कुरान की दो आयतें नाजिल हो गई हैं, अब तुम बताओ तुम्हारा जवाब क्या है, लेकिन सोच समझ के जवाब देना।
او میری پیاری ماں بہنوں، آج شوہر بیچارہ اگر حلال کمائی کھا رہا ہے اور حلال کمائی تم کو کھلا رہا ہے اور کبھی تمہارے شوق میں کوئی کمی ہو جائے، تمہاری پسند کا کپڑا تم کو نہ دلا پائے، تمہاری پسند کا زیور تم کو نہ دلا پائے، تو تمہیں تانا مارنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، اماں عائشہ کی سیرت پڑھ لو، اماں عائشہ کی سیرت پڑھ لو، کیا جواب دیتی اماں عائشہ؟ اماں عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی افی ھذا استعمر ابویا، اے اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اے اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا میں اس بارے میں اپنے ماں باپ سے رائے لینے جاؤں گی؟ نہیں نہیں، اے اللہ کے نبی مجھے میرا فیصلہ ایک ہے، میرا جواب ایک ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، میں رسول سے محبت کرتی ہوں، اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے عیش و آرام، نہیں چاہیے مجھے دنیا کی دولت، نہیں چاہیے مجھے عیش و آرام کی زندگی، میں آپ کے ساتھ روکھا سوکھا کھا کر کے آپ کے گھر میں رہوں گی۔ اور یہی جواب اللہ کے نبی کی تمام بیویوں نے دیا تھا۔ کیا زندگی گزاری ہے میرے نبی نے اور نبی کے اہل بیت۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہ جلا کرتا تھا۔ پوچھا گیا اے اماں عائشہ آپ کیسے زندگی گزارا کرتی تھی؟ فرمایا کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے محمد اکرم کی فیملی اور آپ کے پریوار کے لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے سچے نبی نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی زمین نہیں بنائی، کوئی دھن دولت اکٹھا نہیں کیا، دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے، مگر آج پوری دنیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب ثنائے بلند ہوتی ہے تو دنیا جانتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے بندوں میں اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ کا۔ آپ نے دنیا داری نہیں، دنیا کو ترجیح دی، آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ اپنی زندگی کا آخری خطبہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو راضی، اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی نبی اکرم اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، ایک کامن بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں، یہ بار بار رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنی ہی بات کر رہے تھے اور ابو بکر سمجھ گئے جب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ آج جب ہمارا کوئی محبوب ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی ماں سے اس کا بچہ چھین لیا جائے، کسی کی ماں مر جائے، کسی کا باپ چلا جائے، اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ صحابہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے میرے بھائی۔ سوچو صحابہ جب نبی اس دنیا سے گئے تو صحابہ کے دل پر کیا گزری ہوئی۔ اپنی وفات سے پہلے جب اللہ کے نبی معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے اور معاذ ابن جبل سواری کے اوپر سوار تھے اور اللہ کے نبی ان کو نصیحتیں کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو بہت ساری باتیں بتا رہے تھے، اچانک باتوں کے درمیان اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ لعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری، ہو سکتا ہے معاذ جب اگلے سال تم مدینہ آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس سے ہوگا، تم اپنے نبی کو نہیں دیکھ پاؤ گے، تمہارے نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور تم اپنے نبی کی قبر کو دیکھو گے۔ معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، معاذ ابن جبل زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ رونے کی بات نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اے معاذ
मुआज इन्ना औलन नासी बी अल मुत्तकून हैसु कानू व मन कानू। ऐ मुआज, अगर जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो, अगर आखिरत में मेरे साथ रहना चाहते हो, तो मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। जो परहेजगार बन जाएगा, जो मुत्तकी बन जाएगा, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, वो आखिरत में मेरे साथ रहेगा। आज फिक्र आखिरत नहीं है मेरे भाई। आज हम तो इस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे बस हमेशा यही रहना है। हमारे नबी ने ऐसे जिंदगी नहीं गुजारी मेरे भाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के नबी के हुजरे में आते हैं। अल्लाह के नबी एक मामूली सी चटाई पर लेटे हुए, सर के नीचे एक छोटा सा तकिया लगा हुआ है, एक चमड़े का थैला लटक रहा है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है किनारे। ये नबी कायनात का कमरा है, ये इमाम कायनात का कमरा है। कोई ऐशो आराम की चीज नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई फर्नीचर नहीं, कोई अलमारी नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई खजाना नहीं। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, कैसर व किसरा जो दुनिया के बादशाह हैं, वो तो ऐशो आराम से रहते हैं, और ऐ अल्लाह के नबी आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप तो हमारे दिलों पर हुकूमत करते हैं, और आपकी ये हालत है, और कैसर व किसरा इतने ऐशो आराम से रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि कैसर व किसरा को दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाए, तुम्हारे नबी को जन्नत की नेमतें मिल जाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी ने अपनी उम्मत को यही मैसेज दिया, यही पैगाम दिया, ओ लोगों, दुनिया से दिल न लगाना, दुनिया में रहना, दुनिया में पैसा कमाना, दुनिया वालों का हक अदा करना, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझना, दुनिया को सब कुछ मत समझना, अपनी मंजिल और अपना टारगेट आखिरत को बनाना। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी चटाई पर लेटे हुए, आपके पेट के ऊपर चटाई के निशान पड़ जाते हैं। सहाबे किराम आपकी पीठ पर जब ये निशान देखते हैं तो तड़प जाते हैं और कहते हैं, लबी तखज़ना लकबीतान, ऐ अल्लाह के नबी आप हुक्म दे दीजिए, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें, गद्दे का इंतजाम कर दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि नहीं, माली वली दुनिया, ऐ मेरे सहाबा, मुझे गद्दों की जरूरत नहीं है, मुझे आरामदेह बिस्तरों की जरूरत नहीं है। माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। माना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन, अरे मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूँ जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए थोड़ी देर सुस्ताने के लिए लेट जाता है, उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ चलने लगता है। ऐ मेरे सहाबा, ये दुनिया मेरे लिए आराम करने की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, इस दुनिया को मैंने अपनी मंजिल नहीं बनाया है। जब हमारे नबी ने दुनिया को अपनी मंजिल नहीं बनाया, तो हम अपनी मंजिल क्यों बना रहे हैं? दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को सब कुछ मत समझो। दुनिया में कैसे रहो, अल्लाह के नबी ने उसको भी बयान किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर का कंधा पकड़ के अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर, तुम दुनिया में परदेसी की तरह जिंदगी गुजारो। चेंगाडी का कोई नौजवान सऊदी में काम करता है, सऊदी में काम करता है, बीवी यहाँ है, बच्चे यहाँ है, माँ यहाँ है, बाप यहाँ है, वो बेचारा पैसा कमाने के लिए सऊदी में काम कर रहा है। उसको एसी में, वो 24 घंटे एसी में रहता है, अच्छा खाना भी खा रहा है, अच्छा पानी भी पी रहा है, मगर बहन की शादी में शामिल नहीं हो पा रहा है, बाप के जनाजे में शामिल नहीं हो पा रहा है। उसको अपना वतन याद आता है, उसको अपना शहर याद आता है, उसको अपना गांव याद आता है, उसका दिल चाहता है कि वो जल्दी से अपने घर चला जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, तुम दुनिया में मुसाफिर की तरह और परदेसी की तरह जिंदगी गुजारो। तुम रहो तो दुनिया में, लेकिन तुम्हारा दिल आखिरत में रहे, और आखिरत की नेमतों के बारे में जब तुम सोचोगे तो दुनिया की तकलीफें तुमको कम लगेंगी, दुनिया की तकलीफें हल्की हो जाएंगी। मेरी माएं और बहनें बैठी, एक वाकया याद आया। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, काली कली की औरत,
بھئی آج دنیا میں خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، وہ عورت کالی کلوٹی ہے، حبشی عورت ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہے تو اس عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے ایک بہت خطرناک بیماری ہے، انی اسرو، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، جب مجھے یہ دورہ آتا ہے اے اللہ کے نبی میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے یہ بیماری ختم ہو جائے، یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ اور سے سننا میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان شیطی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تم صبر کرو گی، اگر تم صبر کرو گی، اس بیماری کو برداشت کر لو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو جنت ملے گی۔ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ لَكِ، لیکن اگر تم چاہو گی تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے۔ اور کرو میری پیاری ماں بہنوں، اتنی خطرناک بیماری مرگی کی بیماری، اور وہ بیماری بھی ایسی کہ اس کا سطر کھل جاتا ہے، وہ بے پردہ ہو جاتی ہے، لیکن اس بیماری پر اگر وہ صبر کر لے گی تو اس کو جنت کا وعدہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی اگر اس بیماری کو برداشت کر لینے کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے تو اے اللہ کے نبی میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں صبر کر لوں گی، لیکن اے اللہ کے نبی ایک شرط ہے، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ جب یہ مرگی کا دورہ مجھے آئے تو میرا سطر نہ کھلے، میرا بدن نہ کھلے، غیر مرد کی نگاہ میرے بدن پر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، وہ عورت چلی گئی، اور صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لے۔ جب آخرت کی نعمتیں کسی کو یاد ہوتی ہیں تو دنیا کی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی مکی زندگی کا دور یاد کرو، اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا، آپ کے صحابہ کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا۔ حضرت عمار کو مارا جا رہا ہے، ان کے بھائی یاسر کو مارا جا رہا ہے، ان کی ماں سمیہ کو مارا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو تم صبر سے کام لو، تم سے جنت کا وعدہ ہے، تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ بس نبی نے اتنا جملہ کہہ دیا، عمار کی تکلیف کم ہو گئی، سمیہ کی تکلیف کم ہو گئی، یاسر کی تکلیف کم ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کو آخرت کی فکر جس کے دل میں پیدا ہو جائے اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ آخرت کی فکر جس کے دل میں پیدا ہو وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا، وہ بھرشٹاچار نہیں کر سکتا، بھرشٹ نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق کا دور ہے، عمر فاروق رات میں گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ غور کرو، عمر فاروق 22 لاکھ اسکوائر میل کی حکومت ہے ان کی، لیکن رات کو بستر پہ عمر فاروق کو چین نہیں آتا ہے، کیونکہ دل میں یہ فکر ہے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، رات میں ایک مکان سے آواز آتی ہے، ایک جوان بیٹی سے اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی تو جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی جواب دیتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا؟ امیر المومنین کا آرڈر ہے، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، امی جان یہ کام مجھ سے مت کروائیے۔ امی جان کہتی ہے، اے بیٹی رات کا ٹائم ہے، عمر کو کیا پتا کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، تو جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے، اے امی جان عمر نہیں دیکھ رہا ہے، رب عمر یرانا، لیکن عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے یہ جواب دیا، ماں خاموش ہو گئی۔ عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا پتہ نوٹ کر لیا، اگلے دن اپنے بچوں کو بلایا
اور کہا کہ اے میرے بچوں، میں کل رات ایک ایسی لڑکی کی آواز سن کر کے آیا ہوں، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، مگر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ وہ بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہے اور میں اس بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون اس بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ لڑکی کی شکل ابھی تک دیکھی نہیں گئی، اس کی برادری دیکھی نہیں گئی، اس کا خاندان دیکھا نہیں گیا، اس کا حسب و نسب دیکھا نہیں گیا، لڑکی کا تقوی اور دینداری دیکھی گئی ہے۔ عمر فاروق کا بیٹا عاصم کہتا ہے اے ابا جان، اگر وہ لڑکی دیندار ہے تو آپ میرا نکاح کروا دیجئے، اور عمر فاروق اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لاتے ہیں، اور پھر اسی لڑکی کی اولاد میں سے آگے چل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب انسان کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے تو وہ بے ایمانی اور کرپشن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، بہت تیز بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ایک چرواہا نظر آتا ہے جو اپنی بکریوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر بلاتے ہیں، بھائی تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، تو ایک بکری کا دودھ دو کر کے مجھے دے دے، میں تجھ کو قیمت دے دیتا ہوں۔ چرواہا کہتا ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک چرواہا ہوں، مجھے یہ کام دیا گیا ہے کہ میں ان کو چراؤں، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی بکری کا دودھ آپ کو دے دوں۔ عبداللہ بن عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک چرواہا اتنا ایماندار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھ کو دے دو، ایک بکری مجھ کو دے دو، میں ذبح کر لیتا ہوں، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، میں کھا جاؤں گا اور میں تم کو قیمت دے دیتا ہوں، اور تمہارا مالک جب تم سے پوچھے گا تو تم بتا دینا کہ بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، اور بھیڑیا آتا رہتا ہے، تمہارا مالک تم سے کوئی سوال بھی نہیں کرے۔ عبداللہ ابن عمر جاننا چاہتے تھے اس کے تقوی کا لیول کیا ہے، اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کے دل میں فکر آخرت کتنی ہے۔ وہ چرواہا، وہ چنگاڑی کے میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ چرواہا کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ دیہاتی تھا، وہ صحراؤں کا رہنے والا بدو تھا، لیکن اس کے دل میں آخرت کا کتنا ڈر تھا، اس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اتنا بہترین آفر پیش کیا، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صاحب بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا مالک بھی خوش ہو جائے گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، مجھے فری میں پیسہ مل جائے گا، آپ کو بکری مل جائے گی، اور مالک کو جواب دے دوں گا، مالک بھی مطمئن ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ بتائیے فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تو نے اپنے مالک کی بکریوں کے ساتھ خیانت کیوں کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے آپ یہ سوال کا جواب دے دیجئے، میں بکری آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک صحرا کا رہنے والا بدو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، وہ مدینہ آتے ہیں اور اس کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں اور اس کی قیمت دے کر کے اس کو آزاد کرتے ہیں، اور اس غلام سے کہتے ہیں کہ تیرے اس ایک لفظ نے فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے، اور اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تیرے اس ایک لفظ نے آج تجھ کو دنیا کی غلامی سے بچا لیا، اور کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی یہی چیز تجھے بچائے۔ فکر آخرت اگر دل میں پیدا ہو جائے میرے بھائیوں تو انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ عمر فاروق کا آخری ٹائم ہے، ابو لولو نے حملہ کیا ہے، اتڑیاں کٹ چکی ہیں، اور عمر فاروق کو گھر لایا گیا ہے، حکیموں کو بلایا گیا، دوا دی جا رہی ہے، سب دوائیں باہر نکل رہی ہیں۔ عمر فاروق بھی سمجھ گئے، حکیم بھی سمجھ گئے، طبیب بھی سمجھ گئے کہ اب موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب آخری ٹائم آ چکا۔ عمر فاروق کے چہرے پر گھبراہٹ ہے، پریشان ہے، گھبرائے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں، اے امیر المومنین کیا بات ہے، اتنے گھبرائے کیوں ہیں؟ اے امیر المومنین آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں،
آپ اسلام لائے اور آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، اور جب ابو بکر اس دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی، اور آج جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو لوگ آپ سے راضی ہیں۔ اے امیر المومنین، آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب جواب سننا حضرت عمر کا، حضرت عمر کا جواب سنو۔ حضرت عمر کہتے ہیں لو ان لی اطلاع الارض صحابہ لابتدیت به من عذاب اللہ قبل ان ارا۔ اے عبداللہ بن عباس، تم نے جتنی میری خوبی بیان کی ہے یہ سب تو اللہ کا کرم تھا میرے اوپر، اللہ کا احسان تھا میرے اوپر، لیکن جب آج میری وفات کا ٹائم ہے، میرا آخری ٹائم ہے، اے عبداللہ بن عباس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا مجھے مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا تو میرے پاس لے کے آ جا اور میں تجھے جہنم کی آگ سے بچا لوں گا، تو عمر فاروق اور عمر ابن خطاب وہ زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ اگر زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی یہ اعلان کر دے کہ میں عمر ابن خطاب کو چھوڑ دوں گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ فکر آخرت یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی، آج نہ نوجوانوں کے اندر فکر آخرت ہے، نہ ماؤں بہنوں کے اندر فکر آخرت ہے، نہ بزرگوں کے اندر فکر آخرت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے پریوار سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بچوں کو ذرا سی خروچ آ جائے ماں بے چین ہو جاتی ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے۔ آج اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، آج بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے، بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، اور ماں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی چنتا نہیں ہے۔ ماں رات میں تہجد پڑھ رہی ہے اور بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، باپ تہجد پڑھ رہا ہے اور بیٹا شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آخرت کی فکر ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے پورے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی میں آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہتے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آخرت کی فکر ہے تو اپنی اور اپنے پریوار کی فکر کیجئے اور جہنم کی آگ سے ان کو بچانے کی فکر کیجئے۔ رات کافی ہو چکی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، شبنم گر رہی ہے، اور آپ پھر بھی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔